فروز داستان واحد اللہ جاوید صاحب کی زبانی سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاکسار کا نام واحد اللہ جاوید ہے اور میں پیدائشی طور پہ ضلع شیخوپورہ قریب فاروق آباد شہر تھا، وہاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد مختلف مقامات پہ رہا ہوں۔ تو آج جو آپ کے سامنے میرا مقصد گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سچائی بیان کرنا حضرت مسیح موعود کی، اور دوسرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کروانے کی کوشش کرنا۔ اور میں شروع سے بات کرتا ہوں کہ جب میرا خدا سے ایمان اٹھا، یا تھا ہی نہیں بلکہ تھا ہی نہیں، تو جب والدہ نے نماز میں مجھے کہا نا کہ یہ آپ نے جب انگلی اٹھانی ہے شہادت کی، یہ گواہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو میں نے والدہ سے پوچھا، میرا تو کبھی اللہ سے تعارف ہی نہیں ہوا، میں تو جانتا ہی نہیں۔ تو پنجابی کا ایک لفظ میں نے بولا تھا، مجھے تو کبھی رڑکا ہی نہیں۔ رڑک سمجھتے ہیں؟ معمولی سی آنکھ میں کوئی چیز ہے اس کو کہتے ہیں رڑک، مجھے کبھی رڑکا ہی نہیں وہ۔ تو میں اب گواہی دوں، اتنی بڑی ذمہ داری، میں تو نہیں جھوٹی گواہی دے سکتا، نہ یہ نہیں مجھ سے ہوگا۔ تو اس نے اپنے جتنا اس کا علم تھا اس نے سمجھانے کی کوشش کی پیار سے، نہیں مگر نہیں سمجھ آئی۔ پھر اس نے والد سے کہا کہ یہ دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے، اس کو سمجھائیں۔ والد صاحب نے پورا زور لگا دیا۔ تو میں نے کہا نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جب سمجھ آ جائے گا میں اعلان کر دوں گا، جب تک نہیں سمجھ آ رہا میں جھوٹی گواہی کیسے دے دوں۔ اب وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میری والدہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کو مولوی صاحب کے پاس لے جائیں۔ وہ مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ وہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ ایک بات مسلمہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس پہ بحث کریں خدا ہے یا خدا نہیں ہے، تو جو خدا نہیں ہے کے دلائل ہیں نا، وہ خدا ہے پہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ آپ کو ہوا ہوگا تجربہ، کیونکہ یہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ دل میں چیر کے کسی کو دکھا سکتے کہ آپ کے دل پہ کیا اثر ہو رہا ہے، وہ نہیں دکھا سکتے آپ۔ مجھے ایک نا بات سنی ہوئی ہے، مصدقہ، ان کو کسی نے کہہ دیا کہ خدا کا کیا ثبوت ہے۔ بیچاروں نے جو دلائل دینے سے دے دیے، مخالف نہیں مان رہا تھا، چند آدمی تھے، وہ کہتے نہیں ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے پھر نا ان کے مخاطب ہو کے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ اس چھت کے نیچے ایک شخص ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ میں بات کرتا ہے۔ اور بالکل خاموش ہو گئے۔ اب اس میں دلائل کی کوئی بات نہیں تھی، بات دل کی تھی، دل سے نکلی، دل پہ اثر کر گئی۔ تو اب مولوی بیچارہ مجھے کیسے یقین دلا دیتا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ مولوی تو یقین نہیں دلا سکتا تھا۔ اور جب میں گھر آیا ان سے کج بیسی کروا کے یا کر کے، دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، تو والدہ نے پوچھا سناؤ۔ میں نے کہا وہ تو خود نہیں مانتا خدا کو۔ کیا تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے، وہ صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، حلوے مانڈے کے لیے خدا کا بیچ رہا ہے وہ۔ تو والدہ نے کہا نہیں، یہ مولوی جو ہے نا وہ ذرا کامل ہے، میں کسی بڑے کے پاس لے جائیں۔ وہ کسی اور جس کو بڑا عالم سمجھتے تھے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس کے پاس لے گئے۔ تو اس نے کہا تمہیں کیا اشکال ہیں؟ میں نے کہا مجھے تعارف ہی نہیں اس کا، میں نے سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، کبھی مجھے وہی رڑکا ہی نہیں، تو میں کیسے کہہ دوں کہ خدا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو کیا ملحد ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، میرے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ وہ میرے والد صاحب کو پسند نہیں آیا، وہ مجھے اٹھا کے لے آئے۔ گھر آ کے پھر والدہ نے پوچھا سناؤ اب سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا جی بالکل آ گئی،
کہتے کیا؟ میں نے کہا وہی کہ خدا کو یہ لوگ نہیں مانتے، بس رسمن مانتے ہیں۔ تو والد صاحب زیادہ پریشان ہوئے۔ پھر میں نے ان کو پیار سے ایک دن سمجھایا کہ میں نے کہا دیکھیں آپ اب اس فیلڈ کو چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ جو آپ کا جھوٹا سچا خدا جس کو آپ نے بنایا ہوا ہے نا وہ بھی آپ سے چھن جائے۔ جیسا بھی ہے نا اس کو اپنے پاس اگر رکھنا ہے نا تو میرے ساتھ بحث نہ کریں۔ تو ہماری وہ بات ختم ہو گئی۔ اب وہ بچپن سے لے کے جوانی سے آگے شادی بچے اسی طرح گزر رہے ہیں دہریت میں۔ سب کو پتہ ہے یہ خدا کو نہیں مانتا۔ وہ ایک بات ہو رہی تھی نا کہ جب میں دہریہ تھا تو اچھی پوسٹ تھی میرے پاس، 17ویں اسکیل کی تھی، وہ 17واں گریڈ کافی بڑا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، اب بھی ہے۔ تو ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ خدا کو نہیں مانتا، مگر جب ہم نے رشتہ مانگا تو فوراً ہاں کر دی بڑی خوشی سے۔ پتہ ہے یہ دہریہ ہے، یہ میں بعد میں بھول نہ جاؤں، جب میں احمدی ہو گیا تھا نا تو بعد میں پھر انہوں نے کہا یہ کافر ہو گیا، اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ ضمناً میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بعد میں بھول نہ جاؤں۔ تو چل رہا ہے یہ سلسلہ اسی طرح کہ میں دہریہ ہوں۔ تو ایک دن میں نا شبرات کی رات تھی، مجھے یاد ہے، بستر پہ لیٹا نا تو لاہور میں تھا میں، راولپنڈی اور رام گلی کی جگہ ہے وہاں، تو چھت پہ سویا ہوا تھا، گرمیوں کے دن تھے، تو مولوی بڑی شور مچا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کوئی تہوار ہو تو شبرات یہ معراج جس طرح وہ کرتے ہیں اس طرح مختلف سمتوں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ تو میں نے کہا دیکھو کیسے بیوقوف بنایا وہ لوگوں کو، کمال کیا ہوا انہوں نے۔ تو پھر نا ایک اندر سے سوچ آئی کہ چلو جھوٹا سچا خدا دیتے ہیں لوگوں کو، ایک سہارا تو دیتے ہیں نا۔ تو اس وقت مجھے نا اپنے آپ پہ ترس آیا کہ تم نے وہ جھوٹا سہارا بھی گنوا دیا، یہ کیسی عقل ہے تیری۔ تو ساتھ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے نا فاروق آباد کے پاس ایک نہر ہے بڑی۔ ایک دن دوپہر کو نا میں وہ نہر پہ گیا نا جب، تو وہاں ایک آدمی ڈوب رہا تھا، نوجوان ہی تھا۔ وہ جب اوپر آتا تھا تو کہتا تھا بچاؤ، اور پھر نیچے چلا جاتا تھا نیچے۔ تو پانی پہ آواز مجھے لگتا ہے کہ کم سفر کرتی رفتار سے، اس وقت ہی مجھے اندازہ تھا۔ تو جب نیچے گیا ہوا تھا مجھے اندازہ تھا نا کہ اوپر آئے گا، تو میں نے اس آواز اونچی سی کہا، میں نے کہا میں آ گیا ہوں فکر نہ کرو۔ تو اس کے کان میں یہ آواز پڑ گئی، اس نے میری طرف دیکھا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں کیا، اور اس نے تیرنا شروع کر دیا اور کنارے پہ خود ہی چلا گیا، جا کے گر گیا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے بچانے والا آ گیا، تو جتنی میں ہمت کر سکتا ہوں کر لوں۔ اگر میں نہ جاتا تو وہ ڈوب گیا تھا، اب کیا تو میں نے کچھ نہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ آئی کہ خدا کا جھوٹا ہی سہارا سے ہی فائدے مند تو ہے نا، چلو یہ دے تو رہے ہیں نا جھوٹا سچا سہارا۔ تو ساتھ ہی نا ایک نا عجیب سی لہر سی دوڑی میرے اندر، جس طرح ڈیمانڈ ہوئی نا پیدا خدا کی۔ تو اب آپ سمجھ جائیں یا سننے والے سمجھ جائیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ جو ہی ڈیمانڈ پیدا ہوئی نا تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی تدبیر بن رہی ہے۔ تو میں نے نا بے اختیار کہا، پہلی دفعہ پکارا اللہ کو، وہ میری پہلی دعا تھی پنجابی کی۔ میں کہا اوے اللہ، او جے تو ہے میں تے میری سمجھ کیوں نہیں آتا، او میں تیرے ماں مارے نے، میں نے تیرا کون سا نقصان کیا ہے، اگر ہے تو میری سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ یہ کہہ کے نا میری آنکھ لگ گئی۔ اب میں نے نا وہاں خواب دیکھی اس دن۔ خواب یہ تھی کہ ایک بہت کھلا میدان ہے، اس میں ایک کمرہ ہے، اور کمرے میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کا مذہب سے تعلق ہے۔
میں کہتا ہوں ان کا مذہب میرا ان سے کیا تعلق، تو میں باہر ہی کہیں بیٹھ جاتا ہوں. تو جہاں دیکھتا ہوں نا گھاس کافی ہریالی ہے وہاں جاتا ہوں. جب وہاں پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں تو صاف نہیں ہے. پھر دور دیکھتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں وہ صاف ہے. پھر وہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں نہیں یہ بھی صاف. بقول میرے مبالغہ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ 72-73 جگہ میں گیا، مجھے نہیں وہ جگہ پسند آئی. اور جب میں اس کمرے کے سامنے سے اتفاقاً گزرا تو اندر مجھے ایک بندہ واقف نظر آ گیا. میں نے دل میں سوچا کہ اب اس نے دیکھ لیا، اب تو ملنا ہی پڑے گا اسے. چلو بادل نخواستہ مل لیتے ہیں. تو میں کمرے میں جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا اندر کون کون ہے. ابھی نا دروازے دہلیز کے اوپر ہی کھڑا ہوں، ٹیک بھی لگائی ہوئی، میں دیکھ رہا ہوں اندر کون ہے. تو جیسے نون کی شکل نہیں ہوتی ایسے آگے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دو شخص درمیان میں بیٹھا ہوا. تو وہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اب تک کہاں رہے ہو. تو میں بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ جہاں بھی رہا ہوں آ تو گیا ہوں. میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں اتنا باہر گھوما ہوں، اب آ تو گیا ہوں آپ کے پاس. تو یہ یا رسول اللہ کا جو ہے نا معاملہ، یہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا ہے. یہ نہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رسول پاک بیٹھے ہیں، بے اختیار نکلا. اب اس خواب کا ذہن سے شاید اتنا تعلق نہیں تھا، مگر ڈاکٹر صاحب یقین جانے کہ میرا صبح اٹھا نا خواب کے بعد تو میرا اللہ پہ یقین آ چکا تھا آٹومیٹکلی. جس طرح پہلے ہوتا تھا نا کہ شک کبھی کبھی پڑتی تھی، اس طرح کبھی کبھی ایسے ذہن میں آتا تھا کہ نہیں ہے، مگر 99 یا 98% تھا کہ ہے خدا. میں بڑا خوش ہوا. وہ کیفیت بتا دی نا جیسے خدا مل گیا مجھے. میں نے بیگم کو بلایا، میں کہا ابھی یہ معاملہ ہو گیا، میرا تو خدا پہ یقین آ گیا. انہوں نے کہا میں لڈو بانٹتی ہوں. اس نے باقاعدہ لڈو بانٹے، یہ نہیں بتایا کس چیز کے ہیں مگر باقاعدہ بانٹے. لو جی اللہ پہ یقین آ گیا. اب وہ اگلا سفر شروع کہ ٹھیک ہے اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے. اب یہ 3 چیزیں تو مستحکم ہو گئی ذہن میں. اگلا یہ تھا کہ اب کس فرقے میں جانا ہے. وہ اب 72 تو میں نہیں تلاش کر سکتا تھا. میں نے اللہ میاں سے کہہ دیا، میں کہا یا اللہ یہ تو میری عمر گزر جائے گی 72 فرقوں کو ٹچ کرتے 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 کرتے. تو کوئی راستہ دے مجھے، تو میرا وسیلہ بن رہا، مجھے پتہ چل جائے کہ کون مسلمان ہے ان میں. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہونا تھا نا تو میں نے سوچا کہ جہاں نماز کا ٹائم ہوا شیعہ ہے تو ان کے پیچھے پڑھ لی، اہل حدیث ان کے پیچھے، سنیوں کے پیچھے، ایون کہ احمدیوں کے پیچھے پڑھ لی نماز. یہ سوچنا نہیں کون کافر ہے کون نہیں. اور ذہن میں کرائٹیریا بنا لیا کہ جو کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اب یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو پھر مسلمان تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا میں بتاتا چلوں، مجھے اس وقت پروپیگنڈا یہ تھا کہ احمدی جو ہے نا وہ غیر احمدیوں کو کافر سمجھتے ہیں. یہ عام اب بھی عام ہوگا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نہیں سمجھتے کافر، ورنہ اسی وقت میرا شاید مسئلہ حل ہو جاتا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ احمدی جو ہیں وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ مسلمان تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی جانتا کون مسلمان ہے. تو میں نے ایسی زندگی گزارنی شروع کری جیسے آپ کو بتایا. تو میرے ایک بڑے مخلص دوست تھے، اتنے پڑھے لکھے تو نہیں تھے مگر تھے بڑے مخلص اور نیک. انہوں نے مجھے کہا کہ جوید صاحب آپ کا کون سا فرقہ ہے؟ میں کوئی بھی نہیں. کہتے کوئی تو ہوگا. میں کہا نہیں کوئی نہیں. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میرا یہ معاملہ ہے، میں کس فرقے میں چلا جاؤں؟ بتاؤ مجھے کون فرقہ ہے جو کسی کو کافر نہیں کہتا.
کہتا آؤ جی تہاڈا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں کہا کی؟ چلو جی تہانوں میں اپنے پیر کو لے جانا۔ لو جی وہ مجھے اپنے پیر کے پاس لے گئے۔ شاہدرہ کے پاس کوئی جگہ تھی، پری محل کے نام سے، گدی چل رہی ہوگی اب بھی ان کی، تو وہاں لے گئے۔ امیر غالباً نام تھا ان کا، بہرحال بھول گیا میں، امیر ہی تھا شاید۔ وہاں لے گئے مجھے، کہتے کہ یہ بابا جی ہیں، یہ کسی کو کافر نہیں کہتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کرتے ہیں بات ان سے۔ تو وہ مریدوں سے نا گفتگو کر رہے تھے، تو وہ شعر پڑھا انہوں نے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو میں نے کہا جی وہ پیر صاحب خود ہی نہیں لفظ، یہ خود ہی ہے۔ کہتے خود ہی تو بڑی بری چیز ہے، انسان نوں لے کے بہ جاندی ہے، ایک دم ہو سکتی خودی۔ وہ میں کہا نہیں جی یہ مولانا روم والی خودی ہے۔ میں کہا مولانا روم نوں جانتے ہو کون سی؟ میں کہا جی میں کہ پڑھے ہی انہوں نے، میں کہ کبڈی کھیلی انہوں نے ایک مرد کلندر نوں نچا دیتا سی۔ میں کہا جی نچا دیتا ہوئے گا پر ایتھے خودی ہے، تانوں کیویں پتا؟ میں کہا جی میں جنہ کہ پڑھیا نا وہ مینوں یقین ہے کہ خود ہی ہے اتنے۔ کنا پڑھے ہو؟ اور میں کہا جی میں لٹریچر کیتا، میں بی اے تو اردو لٹریچر کیتا۔ اتنے کی کرنا آئے ہو؟ میں کہا یہ میرے دوست ہیں وہ لے آئے مجھے۔ کیوں شوکت تو کیوں لے آئے انہوں نے؟ وہ کہندا جی یہ بڑے ہی مخلص نے، بہت مخلص نے۔ تو میں سوچیا بابا جی نے بلاواں۔ وہ کہنے لگے کیوں جی اینوں کی سمجھتے ہو تسی؟ جڑا تانوں لے کے آیا اینوں کی سمجھتے ہو؟ میں کہا جی یہ مخلص سچا آدمی ہے تے بس دوست ہے میرا۔ وہ کہتے اینوں پیر بنا لو پھر، جی اینوں مانتے ہو تو اینوں پیر بنا لو۔ وہ میں کہا یہ آپ کسے جوگا نہیں جی، میرے جیسا ہی ہے نا یہ بھی۔ میں جی آپ کسے جوگا نہیں۔ وہ مجھے نہیں پتا ان کو کیا غصہ آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے میں شوکت کو، شوکت تھا اس کا نام، سکھ چین تخلص تھا، کہنا میں شوکت کو خلافت دیتا ہوں، یعنی کہ میں اپنا نائب بناتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا یار ایک موقع مل رہا ہے ایک نظام کو سمجھنے کا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کی بیعت کرتا ہوں۔ لو جی عجیب رنگ وہاں، ان کو کیا وہ دستار بندی ہوئی ان کی خلافت کی، وہ خلیفہ بن گیا ان کے، اور میں نے ان کی بیعت کی، میں مرید بن گیا ان کا۔ عجیب ڈرامہ۔ تو اس کے بعد جب فارغ ہو کے نکلے باہر تو وہ کہنے لگے جی ٹانگے میں بیٹھنا تھا، کہتے بیٹھیں آگے، جس کو عزت دی جاتی ہے ان کو ٹانگے میں آگے بٹھاتے ہیں۔ میں کہا نہیں جی پیر صاحب تسی آگے بیٹھو۔ وہ کہتے نہیں نہیں آپ پیر ساز ہیں، آپ کی وجہ سے میں پیر بنا ہوں، آپ کا رتبہ بلند ہے۔ میں کہا چلو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ لو جی ہم چل پڑے۔ تو وہ بڑا اچھا وقت گزرا، بہت اچھا۔ اچھا میں ضمناً ایک بات بتا دوں، وہ کیسا آدمی تھا۔ ایک دفعہ اس نے نا مجھے خواب سنائی اپنی، کہنے لگے جو صاحب میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی نا دیگ میں سے نا کچھ چیزیں تقسیم کر رہا ہے کھانے والی، تو لائن لگی ہوئی، میں بھی اس لائن میں کہتے لگ گیا، اور جب میری باری آئی نا تو اس نے پلیٹ بھری دیگ میں سے اور خالی پلیٹ، اور مجھے ایسے دی جیسے پلا رہا ہو۔ کہتے میں نے دونوں ہاتھوں سے وہ پی لیا۔ کہتے وہ خوشبو تھی، کہتے جب میری آنکھ کھلی نا تو کمرے میں وہ خوشبو آ رہی تھی۔ تو کہتے میں نے جب اپنے بیٹے کو خواب سنائی تو بیٹے نے کہا مجھے بھی آ رہی ہے خوشبو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس بات کو پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے،
جب وہ سنا رہے تھے نا تو مجھے بھی خوشبو آئی. تو میں نے نا ذہن کو نا جھٹکا کے نہیں یہ وہم ہے تمہارا، میں نے نہیں ان سے ذکر کیا. اور بعد میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہماری کافی اچھی روحانی قسم کی، اکثر روحانی ملاقاتیں ہیں. وہ نعتیں بھی پڑھتے تھے تو بات بھی ہم اچھی کرتے تھے اولیاء کی. بڑی اچھی زندگی تھی. تو کافی دفعہ نا جب وہ ملتے نا مجھے، جب ہم بات کرتے تو مجھے وہ سمیل آتی، میں ان کو نہ بتاتا کہ یہ میرا اگر وہم ہے تو ان کا بھی نا وہم کنفرم ہو جائے. ایک دن میں نے سوچا کہ چیک ہی کر لوں. میں نے ان کو کہا جی استاد جی کا کرنا، استاد جی یہ روح افزا خوشبو کیسی؟ جھٹ سے بولے یہی تو ہے، ایسی ہی آتی ہے مجھے. میں نے کہا وہی تو مجھے آئی تھی. اب یہ نہیں مجھے پتا کیا معاملہ تھا. بہرحال وہ نیک فطرت تھے. ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ جاوید صاحب میں بڑے غور نہ تم دیکھا، تسی میرے تو اگے نکل گیا، تسی بہت مخلص ہو، تو میں امانت تہاڈی رکھ نہیں سکتا، تو یہ میں تمہیں پیش کرنا. اج تو بعد تسی میرے خلیفہ ہو، یعنی کہ پیر. لو جی مجھے انہوں نے وہ ٹوپی سی ایک اپنے ہاتھ سے بنا کے پہنائی اور رسم کی وہ پیری مریدی والی، میں بھی خلیفہ ہو گیا. اب اتفاق یہ ہے کہ میرا ایک دوست تھا بچپن کا ہی سمجھو، تو اس نے میرے اندر جب تبدیلی دیکھی نا، کہنے لگا جاوید صاحب میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، اگر آپ پیر ہوتے نا تو میں آپ کا مرید ہو جاتا. جو آپ کی باتوں میں اثر ہے نا وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہ میں نے کہا وہ طاہر اس کا نام ہے، طاہر وہ 3 دن ہوئے میں تو پیر بن گیا ہیں. کہنا واقعی میری بیعت لو. لو جی وہ میرا مرید ہو گیا، تیسرے دن ہی مرید ہو گیا. اور جب وہ مرید ہو گیا تو اب ظاہر ہے اس کا حق تھا مجھ سے فرمائش کرنا کوئی. کہنے لگا پیر جی میں باہر جانا چاہنا، تو میرے لیے کچھ کرو، مطلب کوئی دعا کرو، اللہ نے مناؤ. وہ جی پیر صاحب نے اپنے اندر دھیان پایا تھے کچھ بھی نہ. بڑی شرمندگی ہوئی کہ اس نے تو مجھے پیر سمجھ لیا تھا، میرے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہیں کہ میں اس کو بتا سکوں. اللہ سے تو رابطہ میرا ہے ہی نہیں. اس کی پیری مریدی تو الگ رہی، مجھے اپنا فکر پڑ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ میں فرقوں میں جو استاد جی تھے وہ سکھ چین بھی کہتے تھے ان کو، شوکت صاحب، وہ لاہور میں رہتے تھے. تو میں لاہور چلا گیا ان کے پاس. میں نے کہا یہ معاملہ ہو گیا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو میں کیسے اب پیر کو مرید کو سنبھالوں. میں بتایا نا کہ مخلص کیسے؟ جاوید صاحب بات تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم MBBS کا بورڈ لگا لیں اور ہمیں نبض دیکھنی بھی نہ آتی ہو. یہ تو فراڈ ہے. میں نے کہا میں بھی اس لیے آیا ہوں، واقعی فراڈ ہے یہ. اٹھتی وقت بابا جی کے پاس لے گئے. چلیں جی بابا جی چلیں جی. بابا جی اسی طرح بیٹھے دربار لگایا ہوا ہے. ہاں جی سکھ چین کیا حال ہے؟ تناؤ جی جاوید صاحب کس طرح آنا ہوا؟ میں نے ساری بات بتا دی کہ یہ واقعہ ہو گیا. اب میں تو اس کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتا، تو آپ کے پاس اگر کوئی ہے ایسی طاقت قوت تو مجھے بھی دے دیں تاکہ میں اس کو آگے چلاؤں، ورنہ میں تو اس کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتا. تو کہتے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں آپ اتنی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تو ہے نا آپ کے پاس. میں نے کچھ اس طرح ان کو دلائل دیے تو وہ بے بس سے ہو گئے نا. چائے پی رہے تھے، کہتے یہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے کول کچھ نہیں. میں جلدی سے اٹھا. میں نے کہا پھر ہمیں کیوں بٹھایا ہوا ہے اور یہ سارے بیٹھے ہیں؟
جب میں جانے لگا نا تو اتفاقاً وہ رستے ان کے قریب سے ہو کے گزرنا تھا میں نے، تو انہوں نے مجھے پکڑ کے نا جفی ڈال لی ایسے. تو پنجابی میں نا کہتے تھاپڑے، جو پیر کسی کو تھاپڑا دے دینا کہتے بہت کچھ مل گیا. تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا کے نا تھاپڑے دینے شروع کر دیے اور کانوں میں کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ سلسلہ اللہ کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس وہی آدمی لائے گا جس کا کام ہو جانا ہوگا، تو آپ بے فکر ہو جائیں، ہماری دعائیں نہیں اگر تو ہمارے جو بڑے ہیں پیر سلسلے کے، یہ ابو بکر صدیق تک ہمارا سلسلہ جاتا ہے، نقش بندیہ تھا وہ، تو رستے میں جتنے پیر ہیں ان کی دعائیں چلتی ہیں تو اللہ فضل کرے گا تو آپ پریشان نہ ہو. میں کہا نہیں، وہ ذرا انہیں پکڑے رکھا نا شاید مان جائے. باتیں تو کانوں میں ہو رہی تھی نا، لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا نا، لوگ تھاپڑے ہی دیکھ رہے تھے. اور جب جو ہی گرفت ان کی کمزور ہوئی میں نکل گیا ہاتھ سے ان کے، باہر آ گیا. تو کئی ان کے مریض جو تھے نا اٹھ کے باہر آ گئے ساتھ، کہتے جی آپ تو بعد میں آئے ہیں، لوٹ کے لے گئے ہیں سب کچھ، ہم تو کب سے بیٹھے ہیں، آپ تو آج کمال کر گئے ہیں. ایک نے شعر پڑھا، کوئی کسی کو تو محروم تمنا رکھا، کسی کو کہا کہ خدائی تیری، تو آپ تو لے گئے ہیں سب کچھ. اور میں کہا سچ بتاؤں، کہتے کہ میں جو پہلے ایمان تھا وہ بھی گوا کے جا رہا ہوں. تو کوئی بات نہیں ادھر. لو جی میں اور شوکت صاحب آ گئے. میں نے کہا کہ یار یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ اب سب جھوٹ ہے یہ. کہتے پھر؟ میں نے کہا پھر بھی اپنا تو سلسلہ ختم ہے یہ. کہتے اب کیا کریں گے؟ میں کہا میں جانوں میرا خدا جانے. اس کے بعد جی میں گھر آیا بڑا پریشان، اور واقعی خدا پہ نا ایمان پھر کمزور ہو رہا تھا میرا. میں نے کہا میں کن کے پاس چلا گیا؟ ایمان لینے گیا تھا اور اپنا ایمان اور کمزور کر کے آ گیا ہوں. 3 دن میں نے اپنا وہ کمرے میں بند رکھا، سوچتا رہا کہ یہ ہو کیا گیا. قرآن میں نے اللہ سے کہا، میں کہا یا اللہ، اوپر تو، نیچے میں، درمیان میں قرآن، بس یہی ایک سچائی ہے جو مجھے بچا سکتی ہے اور کچھ نہیں. اور میں نے نا الف لام میم سے نا بسم اللہ کر کے نا وہیں سے شروع کیا، اور بریکٹیں اور جو تھے نا ہوتے حاشی وغیرہ بالکل چھوڑ دیے، اور لفظی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو پہلے تو میں یہ معجزہ سمجھتا تھا، مگر اب یہ میں سمجھتا میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے، مگر یہ ہے ایک قرآن کا ہی معجزہ ہے یہ. کیونکہ اب تو مجھے کچھ سمجھ آ گئی ہے نا، قرآن پڑھا میں نے، قرآن کا ٹیچر بھی خدا ہی ہے، وہ پڑھاتا ہے. اس وقت مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ مجھے خدا پڑھا رہا ہے، مجھے پتہ تھا یہ خدا پڑھا رہا ہے مجھے. اس کا ثبوت یہ کہ ابھی میں احمدی بھی نہیں ہوا تھا تو وفات مسیح کا مجھے پتہ چل گیا تھا قرآن سے ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو چکے ہیں. اور جہاں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، ہوتا تھا ایسی جگہ جب نہیں سمجھ نہیں آ رہی نا مجھے، تو میں چھوڑ دیتا تھا اس کو. اور پھر جب آگے دوبارہ خدا دہراتا ہے بات کو، پچھلی بات کو بھی، وہ پھر مجھے سمجھ آتی تھی. میں یہی سمجھا قرآن خدا مجھے پڑھایا جا رہا ہے. جہاں بالکل نہیں سمجھ آتی تھی تو لوگ باتیں کو کرتے گزرتے تھے، تو وہ اپنی باتیں کرتے تھے، مجھے اپنے متعلقہ وہ پوائنٹ سمجھ آ جاتا تھا، یا کوئی کتاب پڑھتا تھا اس میں سے بالکل یقین ہو گیا تھا مجھے خدا پڑھا رہا ہے. اور چل رہا تھا یہ سلسلہ بڑے مزے سے. جب یہ سورہ بنی اسرائیل آئی نا تو اس میں وہ جب آیت آتی ہے نا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ رکوع تھا جس میں یہ آیت تھی. جب میں قرآن کھولتا نا اکثر تو وہاں سے کھولتا، کوئی اخبار رسالہ دیکھتا وہاں مجھے یہ آیتیں نظر آ جاتی. مسجد میں جاتا تھا وہاں میں یہ تلاوت کرتا. چونکہ ایک وہ باریک سا تعلق تھا تو میں سمجھ گیا کہ خدا مجھے نا اس پہ غور کرنے کا کہہ رہا ہے. اب میں نے اس پہ غور شروع کر دیا تو مجھے لگا کہ یہ سفر کا لمحہ مجھے کہہ رہا ہے، اس میں نا سفر کا پیغام ہے. تو کہاں جاؤں میں؟ ایک دن میں نے بے بسی میں نا اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ یا اللہ جتنا تو نے مجھے شعور دیا نا
وہ تو میں نے استعمال کر لیا۔ کہاں ہیں مسلمان؟ مجھے تو یہی مسئلہ ہے، تو بتا دے کہاں ہے۔ اگر یہ سفر کر کے مجھے ملنا ہے تو جہاں تو کہے گا میں چلا جاؤں گا، مجھے پتہ چلنا چاہیے مسلمان کہاں ہے۔ اس رات پھر مجھے خواب آئی کہ کوئی آدمی مجھے نا افریقہ کا نقشہ دکھا رہا ہے اور ساتھ بتا رہا کہ اس ملک میں اتنے مسلمان ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں۔ 7-8 مسلمان نام لے کے نا افریقہ کے ملکوں کا، تو تعداد بتا رہا کہ اس ملک میں اتنے، اس ملک میں۔ تو میں جیسے نا سینئر آدمی وہ کہتا کہ ہاں یہ تو پھر ٹھیک ہے، باقیوں کو یہ خود مسلمان کر لیں گے۔ جیسے کہ ذمہ داری نا کم ہو رہی ہے کہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا، باقیوں کو یہ خود کر لیں گے۔ آنکھ کھل گئی تو بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، یا اللہ کو لاہور پشاور کراچی کی گل کر، یہ افریقہ۔ جب مجھے یاد آئے نا کہ میں نے کس پختگی سے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے بتا مسلمان کہاں ہے، تو جہاں کہے گا میں جاؤں گا، تو میں نے کہا اب تو گنجائش ہی نہیں کہیں رکنے کی۔ لوگ بات کو طویل نہیں کرتے، تو میں نائجیریا چلا گیا۔ جب نائجیریا میں گیا تو میرا خیال تو جاتے ہی مسلمان مل جائیں گے، مگر نہیں۔ تو وہاں کو کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ ہو سکے، وہاں نئی یہاں نا حکومت الٹ گئی تھی، کوئی جنرل بخاری تھا یا بخاری کہتے تھے اس کو، اس نے کو کیا تھا، اور اتفاق یہ ہوا تھا کہ اسے آتے ہی نا یہ اعلان کر دیا کہ اب کوئی شخص کرنسی باہر اگر چینج کروائے گا نا تو اس کو ڈیتھ پینلٹی ہے، جس نے کرانی چینج بینک سے کروائے۔ اور اس سے پہلے میں چینج کروا چکا تھا، یعنی کہ $1 کے کچھ 4-5 نیرے مل گئے تھے مجھے۔ یہ بعد میں اس کا ذکر آئے گا باقی۔ تو کھانے پینے میں وہ جتنی کرنسی تھی میرے پاس وہ ایسا ایسا ختم ہونی شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ویزا بھی ختم ہو رہا ہے، کوئی بندوبست بھی نہیں ہے، پیسے بھی کم ہو گئے ہیں، تو کیا کروں گا؟ میں گیا ایمبیسی میں، انہوں نے پوچھا جی کیا حال ہے، کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں 1 وے پہ آیا ہوں۔ ٹکٹ 1 وے لے گیا، پتہ ہی نہیں تھا واپس کب آنا، تو 1 وے لے گیا۔ تو اب واپسی ممکن نہیں نظر آ رہی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کرنسی چینج کروائی اس کو ڈیتھ ہے، اور بینک والے تو دے ہی کچھ نہیں رہے۔ تو اب مجھے بتائیں میں کیسے ٹکٹ بناؤں واپسی کی؟ وہ کہنے لگے کہ قانون تو یہاں کا ہی چلتا ہے، اب واپسی آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی شپ آئے تو ہم اس سے ریکویسٹ کریں اور وہ لے جائے آپ کو، ادروائز نہیں۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اکرم ذکی تھا اس وقت، اور جب میں واپس آنے لگا تو ذکی صاحب نے مجھے بلایا، کہتے بات سنیں۔ میں نے کہا جی کیا ہے؟ کہتے ایک اور بھی آدمی یہاں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ کہاں پھنسا ہوا؟ کہتے بلڈنگ کے پیچھے جائیں، وہاں بیٹھا رو رہا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا۔ اور میں گیا بلڈنگ کے پیچھے، تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، اور مجھے دیکھے نا وہ پہچان گیا مجھے، وہ بھی وہیں اسی علاقے کا تھا۔ کہتا اوئے وعد اللہ تو کدھر آ گیا؟ کہا تو کدھر؟ کہتا میں 1 وے تے آ گیا۔ میں 1 وے تے آ گیا۔ کہتا اب ہمارے جنازے ہی جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ کہ کیوں؟ کہتا یہاں کے قانون ایسے ہیں، ہم واپس نہیں جا سکتے۔ اور میں نے کہا نہیں تم پہلے جاؤ گے، میں بعد میں جاؤں گا، میرا وعدہ ہے، اٹھو۔ جب اسے اٹھایا تو کان میں میرے جب قریب آیا نا منہ اس کا کان کے، کہتا میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں رہا کوئی۔ اس وقت میرے پاس تھے، میں نے کہا میرے پاس آئے، فکر نہ کرو، آ جاؤ۔ اب میں نے اس کو ساتھ لے لیا،
اب اخراجات ڈبل ہو گئے، جو میرے پاس پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب وہ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی سرنڈر ہو جاؤ یہاں، ان کے پاس یہ آپ کو کچھ پینلٹی ڈالیں گے اور وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ میں نے پینلٹی کیا، وہ بتائے اتنے پیسے، میں کہا ادروائز اگر نہ ہو پیسے کسی کے پاس، کہتے پھر کچھ مہینوں کی جیل۔ میں نے کہا جیل والی تو بات نہیں ہے مجھے گوارا، کہتے نہیں پھر یہی ہے یہاں کے قانون۔ تو جیل وہاں کی جی اوئے ہوئے، ہم گزرتے ہیں نا جب وہاں سے امیگریشن کے دفتر میں تو نعرے لگایا کرتے تھے، میں دیکھ کے اندرا گاندھی زندہ باد، وہ سمجھتے انڈین ہے کوئی۔ تو ایک کمرے میں جس میں 4 آدمی مشکل سے سو سکتے ہوں نا، اس میں 40 آدمی، جو آدمی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے نا ٹیک لگا کے، سمجھو وہ وہاں کا گنڈا ہے جیل کا، باقی درمیان میں کھڑے ہیں، اور سب کوئی خارش، نیچے کاغذ بچھے ہوئے ہیں اور صرف وہ انڈر ویئر وغیرہ پہنا ہوا۔ میں نے کہا یہ جیلیں ہیں تمہاری؟ میں کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے نہیں صرف کاغذوں میں لکھتے ہیں، آپ باہر پھرتے رہیں آپ کی کاؤنٹ ہو جائے گی۔ میرے ساتھ والا کہتا یہ سب کی حرج ہے، اس کیڑے جیل جانا۔ میں کہا خدا نخواستہ انسپیکشن ہو گئی نا، کبھی انسپیکشن ہوئی نا تو انہوں نے وقتی طور پہ مجھے بلا کے اندر کیا نا، پھر باہر نہیں نکالنا۔ اگلے دن تصویریں آئی نہیں اخبار میں کہ یہ ایشین بھی یہاں قید ہیں، تو پھر انہوں نے نہیں نکال رکھنا میں، تو پھنس جائیں گے، یہ نہیں کام کرنا میں۔ کہتا پھر کیا کریں گے؟ میں کہا اللہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ لو جی پیسے بھی ختم ہو گئے میرے۔ ایک ہندو تھا وہاں، اس واقف تو بناتے تھے ہم لوگوں کو، تو وہاں میں نے اس کو کہا کہ کچھ دیر ٹھہرو، میرا ایک دوست ہے مجھے بار بار کہتا رہتا کبھی ضرورت ہو تو لے لو پیسے، ضرورت ہو تو لے لو پیسے، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، اور اتفاقاً وہ احمدی تھا۔ یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ اور کسی نے صرف احمدی نہیں کہا تھا کہ یار پیسے لے لو، تو میں نہیں لیتا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی مجھے۔ تو میں نے کہا میں اس کے پاس جاتا ہوں، رفیع اس کا نام تھا، رفیع احمد، اللہ اس کی لمبی عمر کرے۔ تو جب میں اس کے پاس گیا تو مانگنے کی تو ہمت نہ ہوئی مجھے، طریقہ نہیں آتا تھا مانگنے کا، تو میں وہاں منہ بنا کے بیٹھا رہا تھا، حوصلہ ہی نہیں پڑتا تھا مانگنے کا۔ تو آخر ایک دن نا اس نے مجھے نا 600 نیرا، یعنی کہ وہ ٹکٹ ایک قسم کی تھی پاکستان کی، وہ لا کے مجھے دیا۔ کہنے لگے جی میں بڑا پریشان ہوں، ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ہے۔ میں نے ان سے کہا پھر میں یہی لینے آیا تھا مگر حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، مجھے ضرورت ہے۔ وہ بھی بڑے خوش ہو گئے۔ پھر وہ میں لے کے واپس آیا تو دوست کا خیال تھا کہ اگلے دن آ جائے گا یا تیسرے دن آ جائے گا، تو مجھے تو لگ گئے وہاں 10-15 دن۔ میں آیا تو میں نے پوچھا اس سے، وہ ہندو تھا، کہ میں نے کہا جی وہ میرا دوست کہتا ہے وہ تو کوئی لکیریں مار کے کاغذ پہ چلا گیا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کہاں ہے۔ میں نے کہا کون سی لکیر ہے؟ کہتا یہ دیکھو۔ وہ نہیں سمجھتا نا اردو کو۔ میں نے کہا نہیں یہ اردو میں لکھا ہو۔ کہتا مجھے کب پڑھنا آتا؟ میں نے کہا نہیں آپ کو نہیں، مجھے لکھا۔ کہتا کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا اس نے لکھا کہ میں احمدی اسپتال چلا گیا ہوں تو وہیں آ جاؤ۔ تو ڈاکٹر منور صاحب ہیں وہاں۔ کہتے ہاں میں جانتا ہوں، بڑا اچھا آدمی ہے، میں گیا تھا وہاں، علاج بھی کروایا میں نے، ڈونیشن بھی دی تھی ہے وہ، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر مجھے وہیں چھوڑاؤ۔ ان نوکر کو کہا کہ جاؤ اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاؤ۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے آیا۔ یہاں آیا میں ڈاکٹر صاحب کے پاس،
تو میں نے کہا جی میرا ایک دوست کہتے ہیں ہاں آ جائے گا ابھی یہیں ہے. ہم نے آپ کو اس نے بتایا تھا آپ کا بھی کہ آپ بھی ہیں تو آپ کے لیے ہم نے بستر لگایا ہوا ہے, 2 کمرے میں 2 بیڈ لگے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جی مہربانی آپ کی, مگر اب ہمیں ایک دیں تھوڑی سی رعایت جس کو کہتے ہیں. کہتے کیا؟ میں نے کہا جب ہم کھانا اپنا کھائیں گے, کھانا آپ کی طرف سے نہیں آئے گا. وہ کہتے نہیں کیوں؟ میں نے کہا نہیں بس مہربانی ہے آپ کی. کہتے اچھا پھر ہماری بھی ایک مان لو. میں نے کہا کیا؟ یہ چولہا برتن وغیرہ نہیں پھر آپ لینے, کیونکہ آپ نے جب چلے جانا چھوڑ ہی جانے تو کیوں خرچیں فضول پیسے, یہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. لو جی اب ہم وہاں رہنا شروع ہو گئے بڑے مزے سے. وہ ایک دن میں نے دیکھا نا وہ کتاب لے کے آ گیا حقیقت الوحی. تو میں نے کہا یار یہ کیا مذہبی کتابیں پڑھتے ہو تم, یہ تو انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہیں. دیکھو میرا کیا حال ہے, کچھ پلے نہیں پڑ رہا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میرا تو دماغ بھی صحیح نہیں رہا, تو چھوڑ دو ان کو. مشورہ دیا نا اس کو, ایسے میں نے کتاب کو پیچھے کر دیا. اور بیٹھے بیٹھے اس کو باتھ روم جانا تھا, وہ باتھ روم گیا. تو میں نے پھر کتاب کو ایسے کر کے نا ورک پلٹا, حقیقت الوحی تھی. ڈاکٹر صاحب جیسے میگنیٹ نہیں کھینچتا, اس کتاب کے پہلے صفحے نہیں مجھے ایسے کھینچا. چونکہ میں خوابوں کی وجہ سے, تو وہاں حضرت مسیح نے خوابوں سے وہ سلسلہ شروع کیا ہے حقیقت الوحی جو کتاب. تو میں نے پہلا صفحہ پڑھا, دوسرا پڑھا, میں نے کہا ہوئے 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 یار اتنا بڑا عالم تھا یہ بندہ, وہ انسان کے اندر جا کے لکھ رہا ہے, یہ تو بڑی بات ہے. بڑا نقصان ہو گیا اسلام کا, یعنی نبوت کا اعلان نہ کرتا, تو بڑا ایسٹ تھا یہ تو ہمارے لیے, بڑا خزانہ ہے یہ تو لفظوں کا. ایسے کر رہا ہوں. پھر ذہن نے کہا کہ تمہیں کیا ان کے دعوے سے, تم ایز اے نالج اس کو پڑھو علم کے طور پہ. لو جی پڑھنا شروع کر دیا علم کے طور پہ. وہ اتنا وہ کہتے ہیں نا شوق چسکا جس کو کہتے ہیں, کہ میں عشاء پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا اور فجر پڑھ کے سوتا تھا, ساری رات کتابیں پڑھتا تھا. وہ جہاں کتاب جتنی لائبریری تھی وہ ختم ہو گئی کتابیں اس کی جتنی بھی تھی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی اور کتاب؟ کہتے وہ تو ساری پڑھ لی آپ نے, یہ ایک پڑھی ہے, یہ لے جاؤ, خلیفہ ثالث کا دورہ مغرب. وہ میں نے اٹھا لی, موٹی سی تھی, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو 2 دن نکل جائیں گے. وہ میں لے آیا, وہ پڑھ رہا تھا. تو اس میں جب خلیفہ ثالث نے دورہ افریقہ کا کیا نا, تو اس کا افریقہ کا پھر تعارف کروایا وہاں, کہ نائجیریا میں اتنے احمدی ہیں, کیمرون میں اتنے ہیں, گھانا میں اتنے ہیں, بینین میں اتنے ہیں. اس نے نا افریقہ کا وہ نقشہ. تو میں کہتا ہوں وہ کفر تو بہت پھیل گیا, یہ کی بن گیا. اور پھر ضمیر نے اندر سے کہا کہ جس کو تم کفر کہہ رہے ہو وہ تمہارے اسلام سے تو کہیں بہتر ہے. تم کون سے مسلمان ہو, کیسے مسلمان, کس کے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ درود شریف کی فیم کھاتے ہو, درود شریف پڑھا کرتا نا میں درود شریف کی فیم کھاتے ہو, اس سے لوگوں کو کیا فائدہ؟ یہ کفر دیکھو, ہسپتال سکول کہاں کہاں تیرے جیسے پاگلوں کو سنبھالنے کا انتظام کیا ہوا انہوں نے. اگر یہ کفر دنیا میں پھیل جائے تو انسانیت کی قسمت سنور جائے. اب بیوقوف بیوقوف اس کفر کو پھیلنے دے, ساتھ مل جائے ان کے, تو بھی پھیلا اس کفر کو. تو پھر میرے ذہن میں ہے کہ یہ کتنے ہیں, اسٹرنتھ تو چیک کروں ان کی, یہ کفر کتنا پھیل گیا. وہ جب میں نے دیکھا کہ نائجیریا میں اتنے, گھانا میں اتنے, تو میں کہتا ہوں یہ تو اتنے ہو گئے ہیں, باقیوں کو انہوں نے آپ کر لینا, تمہارا تو کام ہی کوئی نہیں.
وہ رویا یاد آ گئی. او میں نے کہا تو جن کو کافر کہہ رہا ہے اللہ ان کو ہی مسلمان کہہ رہا ہے. یہی وہ تعداد تھی. وہ غور کیا نا میں نے, وہی تھی. میں کہا یہ تو وہی تعداد ہے جو اس کو اللہ نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہے اور تو ان کو کافر کہہ رہا ہے. لو جی وہ ڈاکٹر صاحب میں اکثر نا جب دعوت اللہ تک تبلیغ کرتا ہوں نا تو کسی پہ جب وہ وقت آتا ہے نا کہ پچھلا چھوڑنا اور اگلا پکڑنا بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے, اس سے میں گھبراتا ہوں اکثر. تو میری جو تکلیف ہے شاں کرے دماغ میرا کہ یہ کیا ہو گیا, پچھلی زندگی ساری ایسے ورک اٹھتی جائے, وہ اڑتے جائیں کہ یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا آگے. تو خوف بھی دل میں آئے کہ اب کیا ہوگا. تو صبح اٹھا تو میں گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں؟ کہتے نہیں, کلمہ پڑھنے والے کو کون کافر سمجھتا ہے؟ میں پکی بات آپ ہمیں کافر نہیں سمجھتے؟ کہتے نہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے. میں کہا لو وہ بھی شرط میری پوری ہو گئی کہ جو کسی کو کافر نہیں کہتا وہی مسلمان ہوگا. اللہ نے بھی مسلمان کہہ دیا. اب وہ رات تھی نا جو میرے پہ بڑی بھاری تھی, اگلی یعنی کہ رات. میں نے سوچا کہ اللہ میاں اب پختہ یقین ہو گیا نا اللہ میاں پہ, تو اب میں اللہ میاں کو کہہ رہا ہوں نماز پڑھ کے نا آخری سجدے میں کہ یا اللہ مجھے الہام کر کہ یہ جماعت احمدیہ سچی ہے. جب بات بتائی دی اس نے پھر ضد کی بات ہی نہیں چلتی, مگر میں ایسے ہی بیوقوف کی طرح اٹک گیا کہ مجھے الہام کر کہ یہ جماعت سچی ہے. آخری سجدہ جناب اتنا لمبا ہو گیا, میں نے پٹھان بائی کاسٹ میں اڑ گیا اللہ کے ساتھ. میں نے کہا یا اللہ تو بتائے گا کہ یہ جماعت سچی ہے یا میں نے مر جانا سجدے میں. لو جی اپنی طرف سے پختہ ارادہ کر لیا مر جانا یا بتائے گا اللہ. تو وہ شعر سمجھ دینا, میں نے پڑھا تھا پہلے بھی, وہ ہے ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق, ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق, رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں. یہ تو عمر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ ہم غلام ہو, تو ایسے ہی تو نہیں آج کہہ دے تو اللہ کو غلام تو نہیں ہے کسی کا. تو میں تو ضد کر بیٹھا نا. اب یہ صورتحال ہوگی میرے خیال میں واقعی کہ اب یہ موت ہی آ جانی مجھے. اور میں نے کہا بھی کہ میں اچھا بھی مر جاتے ہیں, کفر تو نہیں پسند مجھے کہ میں ادھر ہوں جاؤں کفر اور ادھر جاؤں کفر, درمیان میں مرتا ہوں تو مر جاؤں, نیت تو میری صاف ہے. مگر ڈاکٹر صاحب مرنا آپ کو تو پتہ ہے نا, انسان مر ہی نہیں سکتا. ایک حالت آئی مجھ پہ کہ میں گر گیا سائڈ پہ, اور مجھے یاد ہے کہ لطیفہ یہ کہ میں جان بوجھ کے گرا تھا اور پھر دوسری طرف گرا, اتنا سکون ملا. تو پھر میں شرمندہ سا اٹھا. میں نے کہا اچھا اللہ میاں کیا جاتا تھا تیرا بتا دیتا مجھے, ساتھ شرمندگی کہ میں نے کون سا اپنا عہد پورا کر لیا, میں تو بھی نہیں مرا نا. تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے فجر پڑھی, فجر پڑھ کے سو جاتا تھا. میں دوپہر کو اٹھتا تھا, دوپہر اٹھا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. میں ڈاکٹر صاحب آج حلوہ تو کھلائیں. تو انہوں پریشان ہو گئے. میں نے کہا میں غلط کہہ بیٹھا ان کو. تو میں نے تو رویا دیکھی تھی نا اس رات کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے حلوہ کھلایا. تو مسیح موعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی رویا جو پوری کر سکتے ہو تو کر لیا کرو. تو میں نے اس کے تحت کیا تھا, کہا تھا ان کو کہ آج حلوہ کھلائیں, کہ مجھے انہوں نے حلوہ کھلایا تھا خواب میں. تو جب ان کے چہرے پہ میں نے دیکھی نا کوئی پریشانی سی, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے نہیں کھانا. وہ کہتے نہیں حلوے کی کیا. میں کہا نہیں میں نے نہیں کھانا. کہتے کیوں نہیں کھانا, ناراض ہو؟ میں کہا ہاں جی ناراض ہوں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا دیکھو میں نے کبھی فرمائش کی آپ سے پہلے. کہتے نہیں. میں نے کہا آج ایک حلوے کی فرمائش کر دی تو آپ کے منہ 12 بج گئے. تو ایسا حلوہ کون کھاتا ہے, میں تو نہیں کھاتا. کہتے نہیں جو ایسا یہ بات نہیں. میں کہا کیا بات ہے؟ کہتے بات یہ ہے کہ مجھے یقین تھا کہ آپ احمدی ہو جائیں گے.
تو میں نے نا پروگرام بنایا ہوا تھا کہ جب آپ احمدی ہوں گے نا میں آپ کی دعوت کروں گا، جب دعوت کروں گا تو میں حلوہ بھی کھلاؤں گا آپ۔ تو جب آپ نے حلوہ مانگ لیا ہے نا تو میری وہ اگر خواہش ٹوٹی ہے نا تو میرے دل میں یہ آیا کہ اگر اس نے خود مانگ لیا حلوہ، وہ حلوہ جو میں نے سوچا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ احمدی نہیں ہوگا۔ اگر اس نے احمدی ہونا ہوتا تو میری شرط خواہش پوری ہو جاتی۔ تو مجھے تو یہ دکھ ہوا ہے۔ میں کہا یہ بات ہے، کہتے ہیں اچھا میں نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگر آج مجھے کسی نے کہا نا احمدی ہو جاؤ تو میں نے ہو جانا۔ اب دل تو مان چکا تھا نا، بہانے ڈھونڈ رہا تھا میں۔ وہ جیسے پنجابی کی مثال ہے نا، کوئی آدمی روس کے چلا گیا تو گھر سسرال سے، اب بیوی کے پاس جانا تو تھا ہی، اس نے وہ بھینس کی پکڑ کے آ گیا یا کٹے کی دم پکڑ کے آ گیا۔ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا میں تو نہیں آ رہا تھا، بھینس لے آئی مجھے۔ تو اس طرح نا بہانہ ڈھونڈا میں نے نا کہ میں نے کہا اللہ میاں آج اگر کسی نے مجھے کہا نا کہ احمدی ہو جاؤ تو میں نے ہو جانا، تو جان اور وہ بندہ جانے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا پھر پکاؤ حلوہ، آج میں بیعت کرتا ہوں۔ لو جی وہ مربی صاحب کو بلایا، کہنے لگے جی جاوید صاحب کی بات سنو۔ میں نے کہا جی میں نے بیعت کرنی ہے۔ کہتے اچھا 2-3 دن غور کر لیں۔ تو میں نے کہا جی کر لیتے ہیں غور، مگر ایک شرط ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا اگر میں مر گیا 3 دنوں میں پھر آپ ذمہ دار ہیں۔ کہتے نہیں 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 ہم کیوں ذمہ دار؟ میں نے کہا پھر بیعت کیوں نہیں لیتے؟ وہ انور قریشی صاحب تھے وہاں، وہ کہنے لگے نہیں یہ بات ہے تو پھر آ جائیں۔ میں سمجھا ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں۔ جو لو جی بیعت ہوئی، ایسے طبیعت ہو گئی جیسے نا کیا پنجابی میں کہیں پھول کی طرح ہو گئی، بالکل نارمل فرسٹ کلاس، سب فکر غم دور ہو گئے میرے۔ تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ میاں نے مجھے اگر یہاں جکڑا ہوا تھا نا تو اس کا یہی مقصد تھا کہ جب تک یہ احمدی نہیں ہوتا نا اس کو واپس نہیں جانے دینا۔ اب میں احمدی ہو گیا ہوں تو اب میری واپسی یقین نہیں ہے، وہ حالات میں بالکل نہیں تھی۔ تو میں نے دوست کو کہا چل ابھی لاؤ پاسپورٹ، اپنے پاسپورٹ کہہ دو میں ٹکٹ بنوا کے لاتا ہوں۔ کیسا دیتا ہوں؟ اس ہاتھ ہی ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گیا، کہتا جاوید کو کیا ہو گیا؟ کہہ رہا چلو وہ پاکستان چلتے ہیں، پاسپورٹ دے دو مجھے، میں ٹکٹ بنوا کے لاتا ہوں۔ یہ تو کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگے نہیں دے دو۔ انہوں نے پاسپورٹ دے دیا۔ اچھا سارے نائجیریا کی جتنی ٹریول ایجنسیاں تھیں نا ہم سارے بدنام ہو چکے تھے کہ یہ 2 آدمی ایسے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی ٹریول ایجنسی تھی جہاں ہم کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا اب ایک یہی رہ گئی، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے پاس گیا، میں نے کہا جی 2 ٹکٹیں بنانی ہیں۔ وہ فٹافٹ اس نے جناب ٹکٹیں بنا دی، 2 ساتھ کہتا ہے کہ دو مجھے ورک پرمٹ کے بغیر نہیں ٹکٹیں بنتی۔ میں نے کہا ورک پرمٹ تو نہیں ہے میرے پاس۔ کہتا پھر ٹکٹ کیسے بنے گی؟ وہ اس زمانے میں ٹکٹوں پہ اگر بن جاتی تھی پیسے چارج، ان کو جرمانہ ہوتا تھا ٹکٹ ضائع کرنے کا۔ تو اس کو غصہ آ گیا، ان کو میری ٹکٹیں آپ نے ضائع کروا دیں۔ تو ایسے اس نے پاسپورٹ کو ہاتھ بھی مارا، پاسپورٹ نیچے گر گیا۔ میں نے بھی بہانہ ہی ڈھونڈا وہاں۔ میں نے کہا تم نے میرے پاسپورٹ کو کیوں گرایا؟ اس پہ میرے ملک کا جھنڈا ہے۔ تو اس نے جھک کے اٹھا کے کہتا سوری۔ تو انڈین ایسے میں کہا میں انڈین نہیں، میں پاکستانی ہوں۔ کہتا پھر اچھا مجھے سمجھاؤ کہ ٹکٹ کیسے بن سکتی ہے تمہاری؟ میں نے کہا جی اکرم ذکی نے ایک لیٹر دیا تھا کہ یہ ہمارے ڈپلومیٹ ہیں، انہیں بنا دو۔ تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھو۔ میں نے کہا یہ دیکھو لیٹر۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو لکھا ہوا ہے امیگریشن والوں کو، ہمیں تو نہیں لکھا، یا تو امیگریشن کا لیٹر لاؤ نا۔ اچھا وہ جو دوست تھا نا اس نے ایک امیگریشن سے ایسے ہی پیسے دے گئے نا، وہاں بھی رشوت بڑی چلتی ہے، پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں جو آگے نکلے ہوئے ہیں۔ اس نے 100 نعرہ دیکھے نا کہ لیٹر بنوا لیا تھا کہ ان کی ٹکٹیں بنا دی جائیں، نیچے ڈیزگنیشن نہیں لکھا تھا۔ میں نے وہ بھی اس کے آگے کر دیا۔ اب چونکہ ان کو میں نے پریشان کیا ہوا تھا تو اس نے ٹکٹ بنا دی۔
تو ساتھ اس نے کہا کہ میں انکوائری کرواؤں گا، اگر یہ فراڈ ہوا نا تو پھر آپ اندر ہوں گے۔ میں نے کہا لو جی، اس نے تو اپنی ٹکٹ کے پیسے بچا لیے اور ہمارے گئے۔ میں پریشان سر پھینک کے میں کہ پیسے بھی گئے، ہم بھی نہیں جا سکیں گے، الٹا ہو سکتا سزا ہو جائے فراڈ میں۔ تو میں ایمبیسی کی طرف گیا، وہ ایمبیسی میں جا کے بیٹھ گیا تھا صبح دوسرا آدمی کہ آج اس نے پکڑے جانا، میں نہ پکڑا جاؤں۔ میں گیا اس کے بعد، ابھی میں باہر ہی ہوں تو اندر سے مبارک مبارک کی آوازیں آئیں۔ میں کہا کیا ہوا؟ وہ ٹکٹیں بن گئی تمہاری؟ میں کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے جب آپ لیٹ ہو گئے نا تو ہم نے تمام جو ہے نا ایجنسیاں، ٹریول ایجنسیاں فون کیے، تو ایک فلاں ایجنسی جو تھی نا اس نے بتایا کہ ہم نے ٹکٹ بنا دی ہے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ جو اس نے کہا نا انکوائری ہوگی، تو ان کو جب پتہ چلا کہ ایمبیسی سے آ گیا فون تو اس نے انکوائری بھی ہولڈ کر دی۔ لو جی ہم 5ویں دن پاکستان آ گئے۔ وہ جب ہم ابھی تیاری کر رہے تھے نا، پہلے ابھی بیعت نہیں میں نے کی تھی، تو ایمبیسی میں ہم نے کہا کہ ہمیں جب پاکستان جانا جب بھی جائیں گے تو ہمیں آپ نا عمرے کا ویزا لگوا دیں۔ ایمبیسی والوں کو کہا